لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، جہاں جہاں پر خواتین و حضرات تشریف فرمائیں، میری طرف سے تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ابھی صاحبزادہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ دوستوں کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو تیسرا ہفتہ ہے، تھرڈ ویک، کراچی میں ماہانہ محفل پاک ہوتی ہے، تو ملکی اور غیر ملکی بین الاقوامی حالات آپ سب کے سامنے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام جو ہے وہ لائیو ہو، اور دوستوں کا بہت اصرار تھا۔ دعا گوں اللہ تبارک تعالی یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ چاہتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب، میں کل جمعۃ المبارک کو تھوڑا سا میں نے بیان کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہوگی۔ غالباً پاکستان، انڈیا، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش اور اسی طرح ان کنٹریز کے اندر شاید ہفتے کو پہلا روزہ ہو، اور سعودی عرب اور گلف کے اندر اور ادر کنٹریز کے اندر فرائیڈے کو شاید پہلا روزہ ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی برکات پر، فضیلت پر، اہمیت پر گاہے بگاہے جو ہے وہ بیان ہوتا رہے گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ رمضان المبارک میں رمضان شریف کے روزوں کے مسائل پر بھی ساتھ ساتھ آپ سے گفتگو ہوتی رہے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے، اس سلسلہ میں آپ ابھی سے بھرپور طریقے سے تیاری شروع کر دیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان و شہر امتی، کہ رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے، اور یہ بڑی برکت والا، رحمت والا، عزت والا، بخشش والا، شان والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ ایسا برکت والا مہینہ کہ جس کے دن میں روزے رکھے جاتے ہیں، راتوں کو شب بیداریاں کی جاتی ہیں، تراویحیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سال بھر کے اندر 11 مہینے میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا لطف اور اس کا کیف وہ اپنی جگہ رہا، مگر جو لطف، جو کیف، جو روحانی حلاوت ماہ رمضان میں نصیب ہوتی ہے، وہ باقی 11 ماہ میں وہ قلبی اور روحانی کیفیت واقع نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میری امت کو اگر رمضان کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، تو فرمایا میری امت کے ہر مرد و عورت یہ تمنا کریں کہ کاش باقی 11 ماہ بھی رمضان ہی رمضان ہوتا۔ تو اتنی اہمیت ہے ماہ رمضان المبارک کی، ایسا برکت والا مہینہ کہ جس میں اگر ایک نفل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرمایا کہ کوئی ادا کرے، نفل کے بدلے میں رب کریم خوش ہو کر اس کو مقبول فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو کوئی ایک فرض ادا کرے ماہ رمضان کے اندر تو اللہ تبارک تعالی اس کو 70 مقبول فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ماہ رمضان میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، اللہ کریم خوش ہو کر اس کو 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ماہ رمضان میں ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، تو اللہ کریم خوش ہو کر اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ احباب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ماہ رمضان میں ایک مرتبہ میری ذات پر درود و سلام بھیجے، اللہ کریم خوش ہو کر اس کو 1,00,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ماہ رمضان کی، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ فرمایا کہ جو صبح سحری کرے، احباب بڑا بہترین موقع ہے۔ ویسے تو لوگ بڑے بیزی رہتے تھے، میں یہاں بیزی ہوں، وہاں بیزی ہوں، سحری کرنے کا ٹائم نہیں ہے جناب، میں سحری نہیں کر سکتا۔ سحری تو چلو بعد کی بات ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا جی، کام کی بڑی ہوتی ہے جناب، ہم بڑے بیزی لوگ ہیں، صبح مجھے آفس جوائن کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں مجھے اسکول جانا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ کو کالج جانا ہے، وہ کہتی ہے مجھے یونیورسٹی جانا ہے، سر مجھ کو جاب پہ جانا ہے۔ ہم کیا کریں، مزدور بندے ہیں جی، کام پہ جانا ہے ہمیں۔ اور وہ جو پڑھنے والا طبقہ ہے نا، تو خاص طور پر ان کی مائیں تو ان کو پھر روزہ رکھنے ہی نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں ہائے ہائے میرا بچہ تو روزہ نہ رکھ، روزہ رکھے گا تو پھر تو کیسے جائے گا۔ اور خاص طور پر اگر ایگزام کے دن آ جائیں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، پھر تو ماں، باپ بھی کہتا ہے نہ رکھ، ماں تو بڑی بلائیں لیتی ہے۔ اگر باپ کہہ دے کہ نہیں 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 روزہ رکھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا تو نے، میرے بچے کا رنگ زرد ہو گیا، میری بیٹی ویک ہو گئی، اس نے رات کو اسٹڈی کرنی ہے، صبح اس کو ایگزام دینا ہے، تو تم روزہ نہ رکھو۔ اب تو بہانے ختم ہو گئے، اب تو سب کے سب آئسولیشن میں ہیں، اسکول بند، ورلڈ کے کالجز بند، یونیورسٹیز بند، آفیسز بند، فیکٹریز بند۔ اب بتا اب کیا بہانہ ہے؟ اب تو بہانے ختم ہو گئے، اب کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا بہترین موقع آپ کے پاس ہے، بہترین موقع۔ اگر اب بھی روزے نہ رکھے، رحمت نہ لوٹی، تو ہائے شومی قسمت، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہو سکتی۔ باقی جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک ستاتی ہے، میں بی پی کا پیشنٹ ہوں، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں لیور پیشنٹ ہوں، ہاں اگر کوئی ایسا مرض واقع ہے خدا نہ خواستہ کہ ڈاکٹرز نے آپ کو کہا ہے کہ تیری اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری ڈیتھ واقع ہو جائے گی، تو ایسے پیشنٹ کو رخصت ہے کہ جب وہ تندرست ہو جائے تو پھر وہ رمضان کے بعد روزے کی تعداد کو پورا کر دے۔ ایسا مسافر
لمبی مسافرت کرنی ہے، اب تو خیر مسافرت والا کھاتا بھی ختم ہوا ہے، تو اس مسافر کے لیے ہے کہ جب وہ مسافرت اس کی کمپلیٹ ہو جائے، ماہ رمضان گزر جائے، تو اس کے بعد وہ روزوں کی گنتی پوری کر لے. ادروائز روزے کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، روزہ فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی خوش بختی ہے کہ رب کریم جل جلالہ عما نوالہ عز برہانہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، اللہ کریم ہم سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو کس طریقے سے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ فرض نہیں کیے، تم سے پہلی قوموں پہ بھی روزے فرض تھے. اللہ کریم تو نے یہ روزے فرض کیوں کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور یہ تقوی کی دولت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تقوی کی دولت کتنی اہم دولت ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں تقوی میں بلند تر ہے. اللہ کے نزدیک قربت شکل سے نہیں ہے. جیسے ہم فرینڈشپ بناتے ہیں، جس کو چہرہ جس کا چمکتا چمکیلا اٹریکشنیبل خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں تو ہم اس سے محبت کی اپنی پینگیں بڑھاتے ہیں، اپنے رشتے جوڑتے ہیں اس سے. اگر کس کی شکل میں وہ اٹریکشن نہیں پائی جاتی، اس کا فیس اگر بیوٹیفل نہیں ہے، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، ہم اس سے دور رہتے ہیں. ہم اگر ریلیشن پیدا کرتے ہیں تو کسی کے پاس اگر مال و دولت ہے تو اس وجہ سے رشتے جوڑتے ہیں. اگر کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کا حسب نسب اچھا ہے، کوئی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو ہم اس بنا پہ اس سے رشتے اور ناطے اور تعلقات کو جوڑتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کریم ویلے نہیں دیکھتا، اللہ کریم گاڑیاں نہیں دیکھتا، اللہ کریم شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ کریم حسب نسب نہیں دیکھتا، اللہ کریم اس کی شہرت نہیں دیکھتا، اللہ اس کی اقتدار کی کرسیوں کو نہیں دیکھتا. تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ فرمایا میں تقوی دیکھتا ہوں. میرے نزدیک قربت کا معیار تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں تقوی میں بلند تر ہے. تقوی سٹینڈرڈ ہے اللہ کے نزدیک، تقوی معیار ہے. تو جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہوگا، کیا خبر اللہ اسے کیا شان عطا فرماتا ہوگا. ہم لوگوں سے ریلیشن پیدا کرتے ہیں، یہ کھاتا پیتا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کسی مشکل گھڑی میں کام آ جائے. یہ سرکاری ملازم ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت اس آفس میں مجھے کام پڑ جائے تو یہ میرے کام آ جائے. یہ بندہ منسٹر ہے، ہو سکتا ہے میرے کام آ جائے. یہ پرائم منسٹر ہے، ہو سکتا ہے میرے کام آ جائے. وہ کام آ بھی سکتا ہے، احباب وہ کام نہیں بھی آ سکتا. دونوں باتیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے زمانے میں لوگ اس طرح سے بے وفا قسم کے پھرتے، نہیں. وہ کام آ بھی سکتا ہے اور وہ کام نہیں بھی آ سکتا، دونوں باتیں. مگر احباب جس کی بات یہ فقیر بتا رہا ہے وہ اللہ ہے.
اللہ ہے، وہ اللہ جو ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقد، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وہ اللہ کہ جس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو جو اللہ جل جلالہ ہمیں وعدے کا حکم عطا فرما رہا ہے، وہ خود کس طرح سے وعدہ وفائی فرماتا ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ اللہ جو ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی، ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، شک و شبہ ختم۔ تو وہ کیا فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بلند تر ہے۔ تو جس کو اللہ اپنا قرب دیتا ہوگا، اللہ فرمائے یہ میرا ہے، اللہ فرمائے یہ میرا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے یا بندی پہ، صرف بندہ نہیں، بندی، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، غور سے سنو، جو بندہ یا بندی جب وہ عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدات کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، ذکر اذکار کر کے، اوراد کر کے، وظائف کر کے، گریہ کر کے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے، تلاوت کر کے، درود و سلام پڑھ کر، جب وہ اللہ ان کو قرب دیتا ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے، فرمایا جبریل کہ جی رب جلیل، اس میرے بندے کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، اس میرے بندے کو دیکھا ہے، مولا دیکھا ہے، جبریل جی مولا، اس میری بندی کو دیکھا ہے، مولا دیکھا ہے، سن یہ میری ہو گئی ہے، اللہ اکبر، یہ بندہ میرا ہو گیا ہے، اللہ فرما رہا ہے جبریل یہ میرا ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور جبریل جی مولا گواہ ہو جا، مولا کس بات کی گواہی؟ کہ میں اللہ اس بندے کا ہو گیا ہوں، میں اللہ اس بندی کا ہو گیا ہوں، جبریل میں اس سے خوش ہوں، اچھا مولا جبریل تو بھی اس سے خوش ہو جا، جبریل کہتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم میں بھی اس پہ خوش ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے تو خوش ہو میں خوش نہ ہوں، مولا میں بھی خوش ہو گیا۔ جبریل جی مولا، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، طاعت میں، فوق میں اعلان کر دے کہ زمین والو سن لو، آسمان والو سن لو، یہ بندہ میرا ہے، یہ بندی میری ہے، میں اللہ ان کا ہو گیا، میں ان کا ہو گیا، میں ان پر خوش ہو گیا، یہ مجھ پہ راضی ہو گئے، میں ان پہ راضی ہو گیا، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ اکبر، میں اللہ ان کا ہو گیا۔ احباب جس کا اللہ ہو جاتا ہوگا، اللہ 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 اللہ، شانوں والا اللہ، سبحان اللہ، سپر پاور اللہ، کریم اللہ، رحیم اللہ، جبار، قہار، ذوالجلال والاکرام، حی و قیوم، رحمان و رحیم، حنان و منان اللہ، وہ اللہ جو اپنی شان میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ روزی جس کے ہاتھ میں، سانس جس کے ہاتھ میں، کائنات کا مالک خالق اللہ، وہ جس بندے یا بندی کا ہوتا ہوگا اس کو کیا شان عطا فرماتا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو احباب اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا قرب دیتا ہوں جس کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی خوف خدا کا نام ہے، تقوی عشق خدا کا نام ہے، تقوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تقوی اطاعت خدا کا نام ہے، تقوی اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے، تقوی محبت خدا کا نام ہے، تقوی
محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور احباب تقوی قرب خدا کا نام ہے، اور تقوی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. سبحان اللہ. کہنے کو بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی متقی ہیں. جی میں بھی کہتا ہوں میں متقی ہوں، آپ کہتے ہیں میں متقی ہوں. اسی کہڑے پیڑے کام کیتے، سارے چنگے کام کر دیں، آپ کہڑے گناہ کر دیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو. لیکن متقی بندے کی ایک پہچان ہے، اس کے دل میں خوف ہے تو صرف اللہ کا بس. حدیث قدسی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ایک دل میں دو خوف پیدا نہیں کرتا. اس دل میں یا تو خوف ہوگا میں اللہ کا، یا اس دل میں خوف ہوگا دنیا کا. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں اللہ ایک دل میں دو محبتیں پیدا نہیں کرتا. اے محبت کرنے والو، اے پیار کرنے والو، اے لو یو کہنے والو، اے مس یو کہنے والو، او پوری دنیا میں آئی لو یو کے میسج پھینکنے والو، سنو تو کیا فرمایا، ایک دل میں اللہ دو محبتیں پیدا نہیں کرتا. اس دل میں محبت ہوگی یا میں اللہ کی، یا اس کے دل میں ہوگی غیر کی محبت. غیر کی محبت آئی تو اللہ کی گئی، اللہ کی آئی تو غیر کی گئی. اسی طرح خوف اللہ کا آیا تو غیر کا گیا، غیر کا آیا تو اللہ کا گیا. تو یہ بندہ مومن متقی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. تو احباب یہ جو کرونا کا شور مچا ہے، یہ بڑا بہترین ایک احتساب کی ایک جگہ ہے. ہمارے ایمان کی پہچان کی جا رہی ہے کہ ایمان کو دیکھو، اس کو کس کسوٹی پہ پرکھنا ہے. اس کو خوف خدا کی کسوٹی پہ پرکھو، اس کو تقوی کی کسوٹی پہ پرکھو کہ ایمان کتنا ہے. جتنا خدا کا خوف بڑھتا جائے گا اتنا اللہ پر ایمان اور عقیدہ اور یقین بڑھتا جائے گا. اور جتنا خوف خدا کم ہوتا گیا اتنا اس کا اللہ پر ایمان یقین وہ کم ہوتا گیا. تو یہ بڑی بہترین کسوٹی ہے پرکھنے کی. یہ خوف پیدا ہو گیا، کرونا آ گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا، مر جائیں گے تو مر جائیں گے. میں نے پچھلے بیانوں میں بتایا مر جائیں گے تو مر جائیں گے. میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا یار، باقی چلے گئے تو کیا ہو گیا. میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ میرے بھائی میری بیوی کا کیا ہوگا، میری جوان بچیاں بیٹھی ان کا کیا بنے گا. نو ٹینشن. تیری بیوی تیرا اللہ، تیری بیوی کا اللہ، تیری بیٹیوں کا اللہ، تیرے بیٹوں کا اللہ، تیرے مال کا اللہ، تیری ماں کا اللہ، تیرے باپ کا اللہ، تیرے بہن بھائیوں کا اللہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے ذات اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. تم اللہ پہ چھوڑ دو، اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو. غوث ثقلین، غوث سمدانی، قندیل نورانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرما رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح میں بیان کر رہا ہوں تو وہ اس طرح بیان فرما رہے تھے. میری ہزار جانیں ان پر قربان جائیں، اور خدا کرے ان کے فیض سے ہمیں بھی وہ فیض نصیب ہو، ہمیں بھی ان کے لنگر کے ٹکڑے نصیب ہوں. تو حضرت خطاب فرما رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ دوران خطاب، دوران بیان، چھت پر سے ایک بہت بڑا کالا سانپ، اژدہا سانپ وہ ان کی گود میں آ گرا. میری بات پہ توجہ کا نظر. کالا سانپ خطرناک قسم کا وہ چھت سے گرا، ان کی گود میں آ گرا. اور اس نے کیا کیا، گود میں کھڑے ہو کے اس نے اپنا پھن جو ہے وہ پھیلا دیا ایسے حضرت کی طرف ایسے، اور خونخوار نظروں کے ساتھ اس نے غوث الثقلین کو دیکھا. اس کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہے. میرے غوث نے اپنا خطاب جاری رکھا سٹل اسی طرح جس طرح سے حضرت کا بیان جاری تھا
اسی طرح سے حضرت کا بیان جاری رہا، اس میں تھوڑی سی بھی زگ زیڈ پیدا نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو سانپ تھا زبان حال سے بولا، کہتا ہے عبد القادر جیلانی، اللہ کا تجھ پہ بڑا کرم ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا عبد القادر جیلانی، جس مقام و مرتبے کو تو پہنچا ہے نا، ایسے کئی ایسے صوفی درویش تھے، میں اسی طرح چھلانگ مار کر ان کے پاس آیا، میں نے ان کو ڈرایا، ایک مرتبہ ان پر خوف ضرور وارد ہوا، جسم پہ جھرجری، خوف کے مارے پسینہ، ایک مرتبہ ضرور خوف سے ان کے جسم پر لرزہ طاری ہوا، لیکن کمال آفرین ہے، کمال کا تقوی ہے عبد القادر جیلانی تیرے اندر، کہ میں تیرے سامنے پھن پھیلا کے کھڑا رہا مگر تجھے کوئی پرواہ نہیں، کمال ہے۔ آپ نے فرمایا سن، میں عبد القادر جیلانی کا ایمان و عقیدہ ہے، جو رات اللہ نے قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں آنی ہے، جو رات بستر پہ لکھی ہے وہ بستر پہ آنی ہے۔ فرمایا بستر کی رات قبر میں نہیں آ سکتی اور قبر کی رات بستر پہ نہیں آ سکتی، میری زندگی اور میری موت کا فیصلہ ہا ہا ہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا سن، میری زندگی اور میری موت کا فیصلہ تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، وہ کرنے والا ہے، میں نے تیرے سے کیا خوف زدہ ہونا۔ جس کے دل میں فرمایا اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کسی اور کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے کمال کا تقوی۔ اور فرمایا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کاش مجھے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جب ہم متقی حضرات کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی، حضرت غوث الثقلین کے بارے میں ہم حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، حضرت رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، حضرت سلطان باہو کے بارے میں، حضرت بابا جی موری علیہ سرکار کے بارے میں، جب ہم ان لوگوں کی ان کے کمالات کو دیکھتے ہیں، ان کی کرامات کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر سے بھی ایک آواز اٹھتی ہے، کاش اللہ مجھے صاحب کرامت بنا دے، کاش اللہ کریم مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دے، کہ یہ لوگ جب دعا کرتے تو اجمعین بعد میں کرتے، اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا۔ کاش اللہ مجھ کو مستجاب الدعوات بنا دے، اے کاش اللہ مجھ کو اپنا قرب عطا فرما دے، اے کاش اللہ مجھے متقی بنا دے۔ ایک خواہش، ایک آواز اندر سے نکلتی ہے بندے کی، ان کے مقام و مرتبے کو، ان کی شان کو دیکھ کر، کاش ایسا ہو جائے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، میں نے تو بڑے زندگی میں پاپ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو مجھ پہ تو وہ کرم نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی ہو سکتا ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ کرم تجھ پہ ہو سکتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ تیرے گناہ جتنے مرضی بڑے ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو منانے کا بڑا بہترین موقع آپ کو نصیب ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان اپنی برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، بخششیں لے کر دروازوں پہ آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ تمہارا میرا چیف گیسٹ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کی خوب آؤ بھگت، اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، مہمان کا قد کاٹ دیکھتے ہیں، اس کی کیٹیگری دیکھتے ہیں، اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، اس پوزیشن کے مطابق اس کا کھانے پینے کا اور اس کے پروٹوکول کا ارینج کرتے ہیں۔ احباب، یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کریں، اور میرے بیان سننے والے میرے وہ دوست، وہ میرے فرینڈز کہ جو فارن کے اندر چھوٹے چھوٹے رومز میں رہتے ہیں، جن کے پاس بیڈ سپیس ہے،
اپنے رومز کو صاف ستھرا کریں، اس کی صفائی ستھرائی کریں، اپنی بیڈ شیٹس چینج کریں، ایک ماحول بنائیں کہ اللہ کا مہمان ہمارے کمروں میں آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ اللہ کا مہمان ہے، شب و روز رحمتیں لٹاتا ہے، شب و روز۔ اس کی رحمتوں سے مستفید ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے روزوں میں غفلت نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، اب نہیں دیکھنا، اب نہیں دیکھنا پچھلی غلطیاں اللہ معاف فرمائے، اب نہیں دیکھنا میری صحت ایسی ہے، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ سحری کرنی ہے، بہانے بنی کرنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے ہر لقمے کے بدلے میں اللہ کریم 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور افطار کا لمحہ تو بڑا پیارا لمحہ ہے، بھوک اور پیاس سے بندہ نڈال بیٹھا ہوتا ہے، آہا ہا ہا، اور اس گھڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یا بندی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے، اللہ اکبر، اللہ کریم روزانہ آسمان اول پہ افطار کے لمحے میں تشریف فرما دست رحمت بلند کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگے میں عطا کر دوں، ہے کوئی تنگ دست اس کی تنگ دستی دور کر دوں، ہے کوئی بیمار میں اللہ اس کو شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی میرا قرب مانگنے والا میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا افطار کے لمحے میں، افطار کے لمحے میں بندہ یا بندی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے اللہ کریم اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ یہی خواہش ہوتی ہے نا، کاش میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ میں داتا تو نہیں بن سکتا، ہم داتا نہیں بن سکتے، داتا بن سکتے ہیں، ہم بغداد کے غوث نہیں بن سکتے، غوث کے غلام تو بن سکتے ہیں، ہم خواجہ جی نہیں بن سکتے، ان کے غلام تو بن سکتے ہیں۔ جیسے ان کی دعائیں قبول ہوئیں آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، اور تقوی نصیب ہو گیا تو میں اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ اور قرب جس کو عطا فرماتا ہے اس کو محبتیں عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ محبتوں سے اپنی رحمتوں سے یاد فرماتا ہے۔ احباب جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دے اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، ایک بار نہیں بار بار دیکھتا ہے، بار بار نہیں ہر بار رحمت سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہوں، اور اس گھڑی جس گھڑی افطار کا لمحہ ہوتا ہے، فرمایا 10 لاکھ ایسے گناہگار امتی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو، رب کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما کے انہیں داخل جنت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اتنی بخشش صبح و شام برس رہی ہو، رحمتیں برس رہی ہوں، اور پھر بھی بندہ یار وہ اللہ سے معافی نہ مانگ سکے ہیں، تو پھر تو اس سے بڑی اور کیا شومی قسمت، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ تو آج کل یہ کرونا وائرس اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کو منانے کے دن آ گئے ہیں، ایمان والو اللہ کو منانے کے دن آ گئے ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ کہتے ہو نا کہ یار حرمین شریفین بند ہو گیا ہے، اللہ روٹ گیا ہے، تو مان سکتا ہے؟ جس بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان میں یہ حرم بند رہے گا، وہ بادشاہ اپنا فیصلہ واپس لے سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اس کی مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ ہے کائنات کا نظام چلانے والا۔ یہ جن بادشاہوں نے مساجد کے دروازے بند کیے ہیں، حرمین شریفین کو بند کرنے کے فیصلے کیے ہیں، یہی بادشاہ جب وہ اللہ راضی ہو جائے گا، یہی بادشاہ اعلان کریں گے کہ مساجد کھول دو نمازوں کے لیے، مساجد کھول دو تراویحوں کے لیے، حرمین شریفین کھول دو اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصلے بدل سکتے ہیں،
لوگ کہتے ہیں یہودیت کا یہ فیصلہ ہے تو یہودیت یہ کر، یہودیت کے اندر اتنی پاور ہو گئی ہے کہ ہمارا حرمین شریفین بند کروا دیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب کیا تو نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کس طرح سے اللہ فرما رہا ہے، حبیب کیا تو نے دیکھا؟ تو یا اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے تو دیکھا، کیا تو نے بھی دیکھا؟ تو کیوں اس طرح خطاب فرما رہا ہے؟ اس لیے خطاب کر کے اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس لیے خطاب فرما رہا ہے کہ میں نے تو دیکھا، کیا تو نے بھی دیکھا کہ اس گھڑی تو میرے جلووں میں گم تھا؟ تیری توجہ حبیب اس وقت ادھر تھی کہ نہیں تھی؟ حبیب میں نے دیکھا، تو نے دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کیا کیا؟ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، پتھروں کی۔ کعبے کی حرمت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، کعبے کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا، یہ حرمین شریفین کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کریم کے ہر کام میں حکمت ہے، آپ یکسوئی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حرمین شریفین کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو احباب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے روزے پابندی سے رکھنے، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ جو ہے وہ آپ بڑھا دیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اللہ کے نام پہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ رمضان میں 1 روپیہ اللہ کے، میری بات پہ غور کرنا، ماہ رمضان میں 1 روپیہ اللہ کے نام پہ، 1 درہم اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو 1,00,000 درہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا۔ تو آپ نے کائنڈلی، اب تو حالات ہی اس قسم کے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کئی دن کے لوگ فاقے کر رہے ہیں، لوگوں کو سحری کا انتظام کر کے دیں، لوگوں کو افطار کا انتظام کر کے دیں، کائنڈلی ان کو راشن پہنچائیں، کائنڈلی ان کی ہیلپ کریں۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار اور تلاوتوں کا دین نہیں ہے۔ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ اللہ اکبر۔ اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں گا جو پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں گا کہ جو بیچارے بہت پریشان ہیں کہ کئی دن کے فاقہ کشی تک نوبت آ گئی ہے، پریشان نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان پر بھی اللہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو کہ وہ اٹھا نہ سکے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ اس پر وزن نہیں ڈالتا، یہ اس کا قانون ہی نہیں ہے۔ آزمائش بھی اتنی ہوگی جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، اپنے اللہ پہ یقین کریں، اللہ ہے، اللہ ہے میرے بھائیوں، اللہ ہے میرے بزرگوں، اللہ ہے میرے دوستوں، اللہ ہے میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ پہ یقین کرو، اللہ ہے، اس کو محبتوں سے پکارو۔ ماہ رمضان میں آپ نے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، نوافل کی کثرت کرنی، درود و سلام کی کثرت، عبادت کی کثرت، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کریم کا قرب خاص نصیب ہو جائے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی اور بھی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں جہاں یورپ میں بھی، یورپین کنٹریز کے اندر بھی جو مساجد کا جو سسٹم ہے یورپین کنٹریز میں، تو وہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں کوئی فنڈنگ کرتی، میں وہاں جاتا رہتا ہوں تو وہاں کی گورنمنٹ نہیں فنڈنگ کرتی بلکہ جو نمازی حضرات آتے ہیں تو وہ فنڈنگ کرتے ہیں وہاں پر
جس سے مسجد کے سارے معاملات، مسجد کا پورا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، مدارس کا سسٹم چلتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش میں، ادر کنٹریز کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ ڈونیشن لوگ کرتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ڈونیٹ کرنے سے وہ مسجد کا سسٹم، مدرسے کا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے اور اس کو ایوری فرائیڈے آپ جو بھی اپنا ڈونیٹ کرتے تھے، تو کائنڈلی چونکہ مساجد جو ہیں وہ حفاظتی تدابیر کے تحت گورنمنٹ نے وہ بند کرائی ہیں، مدارس جو ہیں وہ بند ہیں، تو وہ جو نمازی ہیں وہ نہیں آ رہے، تو ان کو سسٹم چلانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جس مسجد سے آپ منسلک ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو ضرور اپنی اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق ضرور بضرور ڈونیٹ کریں، تاکہ مسجد کا، مدرسے کا، ان کا سسٹم جو ہے وہ بالآسن طریقے سے چلتا رہے۔ اس کی جزا آپ کو اللہ جل جلالہ عطا فرمائے گا۔ جہاں آپ نے باقی خرچے کرنے ہیں، غریب غربا میں آپ نے امداد کرنی ہے، وہاں کائنڈلی آپ نے یہ سسٹم جو ہے، یہ مدارس، یہ مساجد، اس کے لیے آپ نے ضرور بضرور جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں آپ سے یہ انشاءاللہ یہ پروگرام گاہے بگاہے لائیو جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب بیان کو سنا کریں، اسے ضرور شیئر کیا کریں، اور اس کے بعد آپ سن رہے ہیں اس کو، پیج کو لائک کریں، تاکہ ان دوستوں کو لائک کرنے سے یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا بیان نیا آئے گا تو فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے گا، تو اس سے آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہمارے پاس بڑی مصروفیت ہوتی ہے، دوستوں تک 1 بائی 1 کلپ نہیں پہنچا سکتے، میسیج نہیں دے سکتے۔ پیج کو لائک کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور آپ خود بھی مستفید ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، تو اپنے دوستوں کو، خود بھی میں آپ سے گزارش کروں گا پیج کو زیادہ زیادہ لائک کریں، تاکہ زیادہ زیادہ یہ میسیج آگے جا سکے۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، آپ کی دعوت پر اگر ایک غافل ذاکر ہو گیا، آپ کی دعوت پر ایک بے نمازی ہو گیا، ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا، ایک گناہگار تائب ہو گیا، ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا، تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ جنت کے خریداروں میں شامل ہو جائیں اور اس دعوت کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم، ہم نے جو سنا، جو پڑھا، اللہ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ دانستاً غیر دانستاً جو غلطی اور کوتاہی ہوگی، سب کی معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما۔ اے پروردگار عالم، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے پروردگار عالم، دنیا عالم کے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر، کسی روم میں، کسی گھر میں، گاڑی میں، کہیں پر بھی یا اللہ جو بھی بیمار ہیں اور جس مرض کا شکار ہیں، رب کریم رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مالک، قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما۔ اللہ جو تیری یاد سے غافل ہیں، یاد کی نعمت نصیب فرما۔ اللہ جو بے ادب ہیں، ادب کی توفیق دے، جو بے نمازی ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں سجدوں کی لذت دے، اے اللہ عبادت کی حلاوت دے، اے اللہ ذکر اذکار کی حلاوت دے، اے اللہ درود و سلام کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلب سیاہ کو قلب منور فرما۔ اے اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دے، روحوں کو پاک کر دے۔ اللہ ہمیں گندے اور غلیظ وساوس سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما، نیک اور پاک بندوں کی محبت عطا فرما۔
اے اللہ آج کی نشست میں ہم نے جو سنا عمل کی توفیق دے، عمل میں اخلاص کی توفیق دے، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جو اپنی برکتوں رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے، اللہ اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے، ہر طرح کی غفلت سے بچا لے، ہر طرح کے شر سے بچا لے، ہر طرح کی مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، پاکستان کو استقامت عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو استقامت عطا فرما، اہل کشمیر کی مدد فرما، ان کو آزادی کی نعمت عطا فرما، مسلمانان عالم کی خیر فرما، عالم اسلام مسلم امہ کی خیر فرما۔ اے اللہ کل مخلوق کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، دنیا عالم میں کہیں جہاں کہیں بھی تیرے بندے بندیاں ہیں، اللہ سب کو ہر وبا بلا سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم وہ بلا اور وبا کرونا ہو یا کرونا جیسے جو بھی امراض ہیں، وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنا کرم کر دے، اے اللہ تو اپنا فضل کر دے، جو مانگا ہے عطا کر دے، جو نہیں مانگا کرم سے عطا فرما۔ لوگ بہت پریشان ہیں، مالک لم یزل جہاں جہاں بیٹھے ہیں، اے مالک ہم تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھ، اے اللہ ہمیں بھکاری بننے سے بچا لے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنا بھکاری بنا دے، اے اللہ اپنے در کا سوالی بنا دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، سب پر کرم فرما، سب کی خیر فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو دوست اس پروگرام کو آن لائن دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں، اللہ ان کے سینوں میں جو بھی نیک و جائز حاجات ہیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ وہ پورے فرما دے۔ ہم سب کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے، سچا عشق دے، سچی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔